بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک نہایت ہی دلچسپ واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت ہی شان اور بلند رتبہ عطا فرمایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف بھی خود اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بخشا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، ان سے باتیں کیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ کوہ طور وہ پہاڑ تھا جہاں پر بیٹھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں ایک عورت ملتی ہے جو ان کے سامنے بہت ہی زار و قطار رو رہی تھی۔ آپ نے ان سے رونے کی وجہ معلوم کی تو وہ عورت کہنے لگی کہ میں بے اولاد ہوں، مجھے کوئی اولاد نہیں ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھ کر مجھے بتائیے، کیا مجھے کبھی کوئی اولاد ہوگی بھی یا نہیں؟ مجھے عورتیں طعنہ دیتی ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور انہوں نے اسی عورت کا ذکر کیا۔ آپ نے پوچھا، وہ عورت کبھی صاحب اولاد ہوگی یا نہیں؟ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نہیں، اس عورت کے نصیب میں کبھی بھی کوئی اولاد نہیں ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آ کر اس عورت کو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہارے نصیب میں کوئی اولاد نہیں ہے، تو تم کبھی صاحب اولاد نہیں ہو سکتی، یہ سن کر وہ عورت زار و قطار رونے لگی، اور اس کے علاوہ وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ ایک مرتبہ ایک دن اسی عورت کے گھر فقیر آیا اور اس نے صدا لگائی کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کوئی روٹی تو دو۔ وہ عورت اپنے گھر سے باہر آئی تو دیکھا کہ وہ فقیر اس کے گھر کے باہر ہی بیٹھا ہے، تو اس فقیر نے اس سے کہا کہ تو مجھے جتنی بھی روٹیاں کھلائے گی، اللہ تعالیٰ تجھے اتنے ہی بیٹے عطا کرے گا۔ اس پر اس عورت نے بہت ہی خوشی سے اس فقیر کو 4 روٹیاں پکا کر کھلائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس عورت کو 4 بیٹے عطا کر دیے۔ یہ عورت اس پر بہت زیادہ خوش تھی۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر اسی عورت کے گھر کے قریب سے ہوا۔ اس عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو وہ آپ سے فرمانے لگی، آپ نے تو مجھے اس دن یہ کہا تھا کہ مجھے کوئی اولاد نہیں ہوگی، دیکھیے یہ میرے 4 بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے 4 بیٹے عطا کیے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ سب کچھ سن کر تعجب ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ یا اللہ، آپ نے تو فرمایا تھا کہ اس عورت کو کوئی اولاد نہیں ہوگی، لیکن آج اس کے پاس 4 بیٹے ہیں، یہ سب کچھ کیا معاملہ ہے؟ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک خالی برتن اور ایک چھری دی اور فرمایا، اے موسیٰ، ہم تمہیں تمہارے سب سوالوں کے جواب دیں گے، لیکن تمہیں اس خالی برتن میں انسانی گوشت لا کر دینا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ خالی برتن اور چھری لے کر بستی کی طرف آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بستی میں آ کر بستی والوں سے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس خالی برتن میں انسانی گوشت چاہتا ہے۔ آپ نے پوری بستی گھوم لی، لیکن کوئی بھی اپنا گوشت دینے کو رضامند نہ ہوا۔ پھر اچانک سے ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے لگا، یا موسیٰ علیہ السلام، آپ کو کیا چاہیے؟ آپ بہت پریشان لگ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شخص سے فرماتے ہیں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خالی برتن میں انسانی گوشت منگوایا ہے، لیکن بستی میں کوئی بھی شخص اپنا گوشت دینے کو تیار نہیں ہے۔ اتنا سنتے ہی اس شخص نے چھری اٹھائی اور اپنے جسم کے مختلف حصوں کو کاٹ کر اس برتن کو بھر دیا، یعنی کہ اپنے جسم کا گوشت اتار کر انسانی گوشت سے اس برتن کو بھر دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انسانی گوشت کا برتن اٹھایا اور کوہ طور پر جا کر اللہ تعالیٰ کو دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، تمہیں بستی میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ تم بھی تو انسان ہو، تم بھی تو اپنا انسانی گوشت کاٹ کر دے سکتے تھے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں، بس موسیٰ، یہی تمہارے اس سوال کا جواب ہے۔ اس فقیر نے مجھ سے اس عورت کے لیے 4 بیٹوں کی دعا کی تھی، جو دعا میں نے قبول کر لی اور اس عورت کو 4 بیٹوں کی نعمت سے نواز دیا ہے۔ موسیٰ، جب کوئی شخص میری راہ میں اپنا سب کچھ لوٹا دے تو میں اپنے لکھے ہوئے فیصلے بھی بدل دیتا ہوں، ان کی دعاؤں کی وجہ سے۔ سبحان اللہ! اسی لیے تو کہتے ہیں کہ دعاؤں سے تو تقدیریں بھی بدل جاتی ہیں اور سمندر کے رخ بھی۔ اسی لیے دعاؤں کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کبھی بھی ختم نہیں کرنا چاہیے۔ پیارے دوستو، اسی طرح ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارشیں نہیں ہو رہی تھی۔ بستی کے لوگ جمع ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، بستی میں بارشیں نہیں ہو رہی، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ بارشیں ہو جائیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بارش کی دعا فرمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تمہارے اس مجمع میں میرا ایک ایسا نافرمان بندہ بیٹھا ہے، جب تک کہ وہ وہاں سے اٹھے گا نہیں، میں بارش نہیں برساؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجمع میں دیکھ کر لوگوں سے فرمایا، یہاں پر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان بندہ بیٹھا ہے، وہ یہاں سے اٹھ جائے تو بارش ہو جائے گی۔ لیکن کوئی بھی وہاں سے نہ اٹھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسری مرتبہ بھی یہی فرمایا، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا نافرمان یہاں بیٹھا ہے وہ یہاں سے اٹھ جائے، لیکن تب بھی وہاں سے کوئی نہ اٹھا۔ پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تیسری مرتبہ بھی یہی فرمایا، یہاں سے اللہ تعالیٰ کا نافرمان بندہ اٹھ جائے۔ اس کے بعد بھی کوئی نہ اٹھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی بارش برسا دی۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمایا، اے میرے پیارے اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ آپ نے تو فرمایا تھا کہ میرا نافرمان بندہ جب تک اس مجمع سے نہیں اٹھے گا میں بارش نہیں برساؤں گا، پھر آپ نے بارش کیسے برسا دی؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، بالکل ایسا ہی ہے، میرا ایک نافرمان بندہ اس مجمع میں بیٹھا تھا، لیکن اس نے ہاتھ بھی نہیں اٹھائے اور خود بھی نہیں اٹھا، لیکن اس نے سچے دل سے توبہ کر لی تو میں نے اسے معاف کر دیا، اس لیے بارش برسائی۔ ماشاءاللہ، کتنا ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ ناظرین، اس واقعہ کو لائک ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا، کیونکہ یہاں پر ایسے ہی ایمان کو تازہ کر دینے والی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ثواب کی نیت سے شیئر ضرور کیجئے گا اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔